بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور اس لیے آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی۔ اور ایک اور آیات میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے دے دیا کہ تم نے ہی زمین کو مٹی سے الگ کیا تھا، اب تم ہی ان کو ملانا۔ اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیے، پہلے ان کا حق مہر ادا کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا۔
اور فرشتوں کی گواہی میں آپ علیہ السلام کا نکاح بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ رب العزت سے کہنے لگے کہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جن کی نسب سے انبیاء و اولیاء کرام زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنتی پھل کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے انہیں فرشتے ملے اور کہنے لگے، بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ تمہارے بابا چند دن کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ کے پاس آن پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جب بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے موت کا فرشتہ دیکھا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ حوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گیا؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہو گئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام، آپ نے اپنی عمر کے 40 برس اپنے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی، اور پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی۔ تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا
اور کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے جسم مبارک سوار کیے اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ پر تدفین کی جہاں پر انہوں نے اپنی قبر بنائی۔